الفاتحة إلى روح النبي الأمين الكريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اسٹیج پر جلوہ بار علماء ذوی الاحترام، بالخصوص خطیب و امام حسینی مسجد عالم نبیل فاضل جلیل حضرت مولانا شکیل احمد صاحب قبلہ برکاتی، قاری خوش الحان حضرت علامہ الحاج مولانا یوسف صاحب و مولانا مقصود صاحب و دیگر میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين المعظمين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ان اللہ یجتبی من رسولہ من یشاء، صدق اللہ العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم، یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نبر القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھی حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹھ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، دامان شفاعت میں ہمیں کون چھپاتا، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، اور عقل بشر نہ سمجھے گی رتبہ حسین کا، کونوں مقام میں ہوتا ہے چرچا حسین کا، کرب و بلا کے تپتے ہوئے ریگزار پر، امت کے واسطے تھا یہ سجدہ حسین کا، اور کل اس کو نانا جان سے وہ بخشوائیں گے، جس نے سجایا آج یہ جلسہ حسین کا۔ خواجہ خواجگاں معین الملت والدین، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ربائی ذکر حسین میں جب تک یہ ربائی نہ پڑھی جائے تب تک تسلی نہیں ہوتی ہے کہ سارے خطباء کی خطابت ایک طرف، واعظوں کے واعظ ایک طرف، مناقبوں کے منقبتیں ایک طرف،
اور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے امام کی شان میں جو مصرع لکھا ہے، جو رباعی لکھی ہے، وہ ایک طرف کہ غریب نواز کہتے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ آئیے کہنے سننے سے قبل میں اور آپ مل کر آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، انیس بے کساں، چارہ ساز درد منداں، فخر رسولہ، سیاح لا مکان، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ نچھاور کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اور ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اگر سرکار پر درود پڑھنے کے لیے اور آواز نکالو گے تو میرا عقیدہ ہے، میرا ایمان ہے، میرا ایقان ہے کہ اللہ نہ کہ تمہاری آواز میں، تمہاری ہر مراد میں اللہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ عشق رسالت میں جھوم کر کے ایک مرتبہ اور پڑھیں صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماہ محرم الحرام کی آج کی یہ پہلی شب ہے۔ میں اور آپ بابرکت، باسعادت، عظیم المرتبت ذکر کی محفل کے اندر شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ مجھے حق بولنے اور آپ کو اور مجھے حق سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بزرگان دین کے فیوض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ ویسے یہ ہو سکتا ہے کہ میں محرم الحرام کی مجالس اللہ کی توفیق سے، بزرگوں کی دعاؤں سے پچھلے 7-8 سالوں سے کر رہا ہوں، لیکن آپ مجھ سے زیادہ کئی سالوں سے مسلسل ذکر حسین کی محفلوں میں شرکت کرتے ہوں گے، تو آپ بخوبی جانتے ہوں گے کہ ذکر کی محفل کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں پر ختم ہوتی ہے۔ عام طور پر محرم کی مجالس کے اندر یہ ترتیب ہوتی ہے کہ بھئی توحید کو بیان کیا جاتا ہے، پھر رسالت کو بیان کیا جاتا ہے، پھر صداقت کو بیان کیا جاتا ہے، پھر عدالت کو بیان کیا جاتا ہے، پھر سخاوت کو بیان کیا جاتا ہے، پھر شجاعت کو بیان کیا جاتا ہے، پھر سیادت کو بیان کیا جاتا ہے، پھر طہارت کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو 8 دن اس میں گزر جاتے ہیں، اور باقی کے 2 دنوں میں شہادت کو بیان کیا جاتا ہے۔ عام طور پر خطبہ کی، علماء کی یہ ترتیب رہتی ہے، لیکن میں بخوبی جانتا ہوں کہ یہاں پر محرم کی 10 مجالس نہیں بلکہ 9 راتیں جو ہے وہ محفل ہوگی، تو میں کشمکش میں ہوں کہ اگر وہی ترتیب سے میں بھی ذکر کروں گا تو کئی باتیں ایسی ہیں جو چھوٹ جائے گی اور رہ جائے گی، اس لیے کہ ویسے ہی یہ داستان وہ داستان ہے جو لفظوں میں سنائی نہیں جاتی، ویسے ہی یہ تذکرہ وہ تذکرہ ہے کہ اگر 10 نہیں ہزاروں راتیں بھی ختم ہو جائے تو وہ تذکرہ کما حقہ، کوئی خطیب، کوئی ادیب، کوئی مقرر، کوئی واعظ جو ہے وہ کما حقہ بیان نہیں کر سکتا۔ اور میرا وجدان اور میرا یہ یقین ہے کہ پہلے دن اگرچہ توحید پر تبصرہ ہوتا ہے، لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رسول کا ذکر در حقیقت ذکر خدا ہے،
اور رسالت وہ چیز ہے، محبوب کا ذکر ایسا ذکر ہے کہ اگر کسی نے رسول کا ذکر کر لیا تو اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے کہ رب فرماتا ہے اے حبیب تیرے ذکر کو میں نے اپنا ذکر بنا لیا ہے۔ تو رسالت کا تذکرہ ہوگا، محبوب کی شان بیان ہوگی، انبیاء کا تذکرہ ہوگا تو توحید خود بخود بیان ہو جائے گی۔ خطبہ مسنونہ و مذکورہ کے بعد میں نے قرآن مجید و فرقان حمید کی جس آیہ مبارکہ کے جز کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ آیت انبیاء کی شان بیان کر رہی ہے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرش گیدی پر لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے، لوگوں کو راہ راست پر گامزن کرنے کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علی نبینا و علیہم الصلاۃ والتسلیم کی جماعت کو اللہ نے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ سب سے پہلے بطور انسانیت، بطور بشریت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دنیا کے اندر سب سے پہلا جو آنے والا نبی ہے کہ جس سے نوع انسانیت کا آغاز ہوا ہے، جس سے انسانیت کی ابتدا ہوئی ہے، جس سے جو ہے وہ انسانیت کی تخلیق کی ابتدا ہوئی ہے، وہ ہے جناب حضرت ابو البشر سیدنا آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ جناب حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیم سے دنیا کے اندر نبی اور رسول کے آنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، بشریت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر حضرت آدم و حوا کے ذریعے جب انسانی آبادی کو جو ہے وہ بڑھایا اور انسانی آبادی کی مزید تخلیق فرمائی، اور جب وہ انسان دنیا کے اندر آباد ہوتا گیا، انسانی آبادی بڑھتی گئی، تو انسان ظاہر سی بات ہے کہ قرآن مجید و فرقان حمید میں انسان کے تعلق سے تبصرہ جا بجا کیا گیا ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس لیے بنایا ہے، انسان کی تخلیق کس لیے پیدا کی ہے، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا کیسا شاہکار بنایا ہے۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو بنایا، وہیں جو ہے وہ انسان کے ساتھ جس طرح فرشتے ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ ایک نفس بھی رکھا ہے، اور ہر انسان کو بہکانے کے لیے ابلیس کے چیلے بھی تیار ہوتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان دنیا کے اندر آیا، نفس ہے، نفس امارہ ہے، شیطان کا مکر و فریب ہے، تو انسان جو ہے وہ غلط راہوں کا شکار ہوگا، انسان جو ہے وہ گمراہی کی طرف جائے گا، انسان جو ہے وہ بھٹکے گا، اور جب انسان بھٹکے گا، جب انسان راہ راست کو چھوڑے گا، جب انسان بے راہ روی کا شکار ہوگا، جب انسان گمراہی کی طرف جائے گا، تو اس کے لیے ضروری تھا کہ کوئی آ کر کے اس انسان کو ہدایت کے راستے پر پھر سے گامزن کرے۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ کوئی انسان کے دل کو دستک دے کہ اے انسان، اللہ نے تجھے دنیا کے اندر ان گمراہیوں کے راستوں پر چلنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، ان بے راہ روی کے راستوں پر جو ہے وہ چلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بھیجا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انسانوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، ان کو راہ راست پر گامزن کرنے کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کی جماعت کو مبعوث فرمایا، اور وہ جماعت یکے بعد دیگر انبیاء کرام اپنے اپنے دور میں آتے گئے۔ کوئی کسی قوم کے لیے نبی بن کر کے تشریف لایا، کوئی کسی خطے کے لیے نبی بن کر کے تشریف لایا، کوئی کسی قبیلے کے لیے نبی بن کر کے تشریف لایا، اور ایک سے بڑھ کر کے ایک اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ کے چنندہ بندے مقام نبوت اور مقام رسالت سے سرفراز ہو کر کے دنیا کے اندر اپنی قوموں کے درمیان، اپنے قبیلوں کے درمیان، اپنے علاقوں کے درمیان، اپنے خطوں کے درمیان آ کر کے وہ لوگوں کو ہدایت اور رہنمائی کا درس دیتے رہے۔ اور پھر ان نبیوں نے دین کی تبلیغ کے لیے، لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے
کیسی کیسی مصیبتوں کا سامنا کیا، کیسی کیسی آزمائشیں جو ہے وہ ان نبیوں پر گزری۔ آج ہمارا تو ذہن یہ بنا ہوا ہے، ہماری سوچ تو یہ ہے کہ ہم اگر 5 وقتہ نماز بھی پڑھے نا تو ہم سوچتے ہیں یار میں تو نمازی ہوں، مجھ پر یہ مصیبت نہیں آنی چاہیے، میں تو جو ہے وہ پابندی کے ساتھ باجماعت نماز پڑھتا ہوں، میں تو کوئی غلط کام نہیں کرتا ہوں، میں تو یہ نہیں کرتا ہوں، میں تو نیکیاں کرتا ہوں، اس کے باوجود بھی گھر کے اندر بیماریاں کیوں آتی ہے، اس کے باوجود بھی مجھ پر تکلیفیں کیوں آتی ہے، اس کے باوجود بھی میں آزمائش میں کیوں ڈالا جاتا ہوں۔ یاد رکھیں آزمائش جو ہے وہ نیکی اور بدی کا معیار نہیں ہے، بلکہ صوفیہ کے نزدیک تو معیار یہ ہے کہ منزل عشق میں تسلیم و رضا مشکل ہے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے، جو اللہ کا جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے اتنا زیادہ آزماتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، غیب دا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے کسی نہ کسی آزمائش سے ہمکنار فرمایا ہے، اور آقا فرماتے ہیں سب سے زیادہ اگر کسی کو آزمائشیں دی گئی ہے، آقا فرماتے ہیں وہ میں ہوں۔ آپ اندازہ تو لگائیں کہ نبی سے بڑھ کر کے کوئی متقی ہو سکتا ہے، نبی سے بڑھ کر کے کوئی صالح ہو سکتا ہے، نبی سے بڑھ کر کے کوئی تقوی شعار ہو سکتا ہے، نبی سے بڑھ کر کے کوئی عبادت گزار ہو سکتا ہے؟ کون نبی کون رسول جن کا مقام ولی سے افضل، متقی سے افضل، صالح سے افضل، غوث سے افضل، ابدال سے افضل، اقطاب سے افضل، حتیٰ کہ تبع تابعین سے افضل، تابعین سے افضل، صحابی سے افضل وہ مقام نبوت اور رسالت ہے، اور اللہ کے وہ برگزیدہ بندے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سوا کوئی دنیا کے اندر عمل کرتے ہی نہیں ہے۔ جیسا رب کی جانب سے پیغام آتا ہے ویسا وہ پیغام بر جو ہے دنیا کے اندر اپنے فرائض نبوت اور رسالت سر انجام دیا کرتے ہیں۔ یہ مقام نبوت ہے، یہ مقام رسالت ہے۔ لیکن تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں جناب حضرت ابراہیم ہے کون؟ خلیل اللہ ہے نا۔ خلیل کسے کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب حضرت ابراہیم کو خلیل فرمایا ہے۔ خلیل کہتے ہیں پیارے سے پیارے دوست کو، خلیل کہتے ہیں جگری سے جگری دوست کو، آج کی زبان میں کہوں تو جگری سے جگری دوست کو خلیل اسے کہتے ہیں کہ جو بہت پیارا ہو، بڑا اچھا دوست ہو، اسے خلیل کہتے ہیں۔ ابراہیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا تھا۔ خلیل یعنی گہری دوستی تھی جناب حضرت ابراہیم کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ۔ لیکن ذرا سوچیں کوئی اپنے دوست پر مصیبت ڈالتا ہے، کوئی اپنے دوست کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، لیکن صوفیہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے نا اتنی آزمائشیں اس پر زیادہ ہوتی ہے۔ جناب حضرت ابراہیم کیسی آزمائشوں سے گزرے ہیں، کیسے امتحانات سے گزرے ہیں کہ جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے لیے کہیں نمرود نے آسمان کے ساتھ باتیں کرنے والی، آسمان کے ساتھ جو ہے وہ ٹچ ہونے والی، گویا یوں کہا جائے اتنی بڑی آگ کو تیار کیا تھا۔ کس لیے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اس آگ کے اندر جلانے کے لیے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اس آگ کے اندر ڈالنے کے لیے۔ آپ اندازہ لگائیں کتنی بڑی آزمائش ہے، کیسا بڑا امتحان ہے کہ جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ اس آگ کے اندر ڈالے جا رہے ہیں۔ یارو یہ سننا جو ہے وہ آسان ہے، یہ سوچنا آسان ہے، لیکن ذرا اس کا اندازہ اس اعتبار سے بھی کر لینا کہ کبھی اگر موم بتی کا یا اگر بتی کا تن کا بھی اگر ہمارے جسم پر لگ جائے نا تو پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے، پورے جسم کے اندر ایک ہلچل مچ جاتی ہے، کہیں تلملاہٹ آ جاتی ہے۔ اگر چولہے کے قریب کوئی عورت کھڑی رہے اور گرم تبے پر روٹیاں بناتے بناتے ہاتھ ٹچ ہو جائے نا تو فوراً جو ہے وہ بے قراری آ جاتی ہے، فوراً بندہ پانی کو تلاش کرتا ہے، ٹھنڈک کو تلاش کرتا ہے۔ آگ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تپش ایسی رکھی ہے، لیکن جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ موم بتی اور اگربتی کی مثل کوئی آگ کا تنکا نہیں،
بلکہ آسمان کے ساتھ جو ہے وہ شعلے ٹچ ہو رہے ہوں، گویا اتنی بلند آگ ہے، اور اس آگ کے اندر، نار نمرود کے اندر، اس بدبخت نے جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو ڈالا ہے۔ کتنی بڑی آزمائش ہے، کیسا بڑا امتحان ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہہ سکتے تھے نا کہ میں کیوں اس آگ کے اندر جاؤں، لیکن وہاں بات جو ہے وہ اپنی ذات کی نہیں تھی، وہاں بات تھی دین حق کی، وہاں بات تھی دین کی سربلندی کی، وہاں بات تھی اعلاء کلمت الحق کی، کہ ابراہیم خلیل اللہ یہ جانتے تھے کہ اگر آج نار نمرود میں رب کا خلیل نہیں کودے گا تو قیامت تک یہ بدبخت تانا دیں گے کہ ان کا دین جھوٹا تھا، تبھی تو یہ آگ کے اندر نہیں گئے۔ دین کی سربلندی کے لیے، دین کی ناموز کے لیے جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے آگ کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈال دیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ الگ الگ اقوال ہے، 25 دن کا، 30 دن کا، تاکہ 40 دن کا قول ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اس آگ کے اندر رہے۔ اب اندازہ تو لگائیں، اتنے دن کوئی بندہ آگ کے اندر پڑا رہے تو اس کا وجود باقی رہ سکتا ہے، لیکن جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کیسی آزمائش میں پورے اترے ہیں کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اس آزمائش کو بخوشی گلے لگایا ہے۔ تو ادھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ آگ میں کودے ہیں، ادھر کوئی ہوا کا فرشتہ آ کر کے کہتا ہے خلیل اشارہ کرو تو ہواؤں کی ایسی لپیڑے چلاؤں گا کہ نار نمرود بجھ کر کے رہ جائے گی۔ کہیں پانی کا فرشتہ آ کر کے کہتا ہے اے ابراہیم اشارہ کرو تو آسمان سے بارش نازل کر دوں، میہ برسا دوں۔ ایک دم زدن کے اندر نار نمرود جو ہے وہ بجھ جائے گی۔ کہیں جو ہے وہ جبریل آ کر کے کہتے ہیں ابراہیم اشارہ کرو تو یہ آگ جو ہے وہ مٹا دی جائے۔ جناب حضرت ابراہیم نے ان فرشتوں سے بھی کہا، کیا کہا پتہ ہے؟ حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ وہ رب جانتا ہے کہ اس کا خلیل آگ میں ہے، تمہاری ضرورت نہیں، میرا اللہ کافی ہے۔ جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا جب یہ یقین تھا مولا پر، وہ توکل تھا، اور دین کی سربلندی کے لیے جب آگ میں غوطہ زن ہوئے تھے اور اس آزمائش کے اندر رب کی ذات پر یقین کامل رکھا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلہ یہ دیا کہ ادھر حضرت ابراہیم نار نمرود میں غوطہ زن ہوتے ہیں اور ادھر رب تبارک و تعالیٰ آگ کو حکم دیتا ہے یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی بھی ہو جاؤ اور سلامتی والی بھی ہو جاؤ۔ اسی طرح آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی تاریخ پڑھیں، کیسی آزمائشوں سے گزرے ہیں۔ جناب حضرت یوسف علیہ السلام ابھی بچپنا ہے کہ سگے بھائیوں نے کنویں کے اندر حضرت یوسف کو ڈال دیا ہے۔ ابھی کنویں سے باہر نکلتے ہیں تو قافلے والوں کے ہاتھوں جو ہے وہ سگے بھائی 20 درہموں کے اندر اپنے ہی بھائی حضرت یوسف کو غلام کہہ کر کے اور بگوڑا کہہ کر کے بیچ دیتے ہیں۔ وہ قافلے والے حضرت یوسف کو مصر لے جاتے ہیں تو مصر کے اندر غلاموں کی منڈیوں کی اور بازاروں کے اندر جو ہے حضرت یوسف کو غلام کی قطار میں کھڑا رکھا جاتا ہے۔ یہ کون ہے حضرت یوسف؟ کوئی میرے آپ کے جیسا کوئی عام بندہ نہیں ہے، کوئی پیر نہیں، کوئی ولی نہیں، نبی ہے، نبی، رسول ہے، رسول۔ آج ہم تو یہ تصور کرتے ہیں نا بھئی ہم نیک ہوں تو ہماری راہوں میں پھول بچھائے جانے چاہیے۔ آج ہم تو یہ تصور کرتے ہیں نا کہ ہم کوئی خطیب ہیں یا ہم کوئی عالم ہیں تو ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ لوگ عزت ہی سے پیش آئے۔ آج ہمارا تو تصور یہ ہوتا ہے نا کہ جو پیر ہو اس کے وارے نیارے ہی ہونے چاہیے۔ آج ہمارا تو یہ تصور ہوتا ہے نا کہ ہم 5 وقتہ نماز ادا کرتے ہیں تو ہمارے گھر کے اندر کبھی رزق کی تنگی نہیں آنی چاہیے۔ آج ہمارا ذہن یہ بنا ہوا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ ساری آزمائشیں جو ہم پر آتی ہے یہ ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے برگزیدہ بندوں کو کیسی کیسی آزمائشوں سے گزارا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے جس چیز کو مضبوطی سے تھامے رکھا نا
وہ ان میں سے ایک تو تھا صبر اور دوسرا تھا اللہ کی ذات پر یقین کامل۔ اور آج ہم ان دونوں چیزوں کو جو ہے وہ بھلا بیٹھے ہیں۔ آج ہمارے اندر صبر بھی نہ رہا اور آج ہمارے اندر وہ یقین کامل بھی نہ رہا، وہ یقین، وہ توکل کی دولت بھی نہ رہی۔ تو جناب حضرت یوسف کی بات کر رہا، اللہ کے نبی ہیں لیکن مصر کے بازار کے اندر غلاموں کی قطاروں میں ہیں، اور پھر بادشاہ مصر خریدتا ہے، محل لے جاتا ہے، ابھی تھوڑا عرصہ ہوتا ہے تو حضرت یوسف پر تہمتیں لگتی ہے اور مصر کے قید خانے کے اندر ڈال دیے جاتے۔ 12 سال تک جناب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے قید خانے میں رہتے ہیں۔ آپ اندازہ تو لگائیں کتنی بڑی آزمائش ہے، کتنی بڑی مصیبت ہے، کتنی تکلیف ہے، لیکن جب صبر اور توکل کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھا نا، اللہ نے صلہ یہ عطا فرمایا، اسی یوسف کو اللہ نے مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ اسی طرح اور آگے بڑھیں، ہر نبی آزمایا گیا ہے، ہر نبی کی زندگی کے اندر آزمائشیں آئی ہیں۔ ایک وہ آزمائشیں اور دوسری طرف وہ نبی جس قوم، جس خطے، جس علاقے کے لیے نبی اور ہادی برحق بن کر کے تشریف لائے تھے، ان قوموں کو، ان خطے والوں کو، ان علاقے والوں کو سمجھانا، ان کو ہدایت دینا، ان کو راہ راست پر گامزن کرنا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آج میرے جیسے ہزاروں خطیب جو ہے وہ سالوں سال تقریر کرے نا، اس کے باوجود بھی 25 آدمی بھی جو ہے وہ چہرے پر داڑھی نہیں سجا سکتے۔ کتنی جو ہے وہ جمعے پر تقریر کی جائے نا نماز کے تعلق سے تو برسوں ہو جائے، اس کے باوجود بھی مسجد کے اندر فجر کی نماز کے وقت پہلی صف نہیں بھرتی۔ کوئی معمولی کام نہیں ہے دین کی تبلیغ کرنا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ان نبیوں کی عمریں کتنی تھی اور انہوں نے کتنے کتنے سالوں تک جو ہے وہ دین کی تبلیغ کی۔ جناب حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریب 1100 سال کی عمر عطا فرمائی تھی، جس میں سے 950 سال تک جناب حضرت نوح علیہ السلام دین کی تبلیغ کرتے رہے، لوگوں کو ہدایت دیتے رہے، لوگوں کو سمجھاتے رہے کہ تم دین حق کو قبول کر لو، تم حق کو قبول کر لو۔ 950 سال تک جناب حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی ہے۔ آپ اندازہ تو لگائیں، ذہن سوچ رہا ہوگا نا کہ جو بندہ، جو ذات 950 سال تک دین کی تبلیغ کرے تو ہزاروں لاکھوں نہ صحیح، لیکن 950 سال تھے تو 1 سال کا کم سے کم ایک آدمی تو قبول کرنا چاہیے نا۔ اور اس حساب سے اگر حساب لگایا جائے تو 950 سال کے اندر کم از کم 950 لوگوں کو تو کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جانا چاہیے تھا نا، حضرت نوح کی دعوت کو قبول کر لینا چاہیے تھا نا۔ لیکن تاریخ شاہد ہے جناب حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک دین کی تبلیغ کرتے رہے، فقط اور فقط 87 لوگ کلمہ پڑھ کر کے آپ کی دعوت کو قبول کیے، صرف 87 لوگ۔ اب اندازہ تو لگائیں حضرت نوح کی محنتیں کتنی ہوگی۔ اور اتنا ہی نہیں، ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ طویل عمریں عطا فرمائی، وہ لمبی لمبی، کوئی 200 سال تک دین کی تبلیغ کرتا رہا، کوئی 300 سال تک دین کی تبلیغ کرتا رہا، کوئی 400 سال تک، سب سے زیادہ حضرت نوح نے تبلیغ کی ہے۔ لیکن کیا ہوا، کئی قوم ایسی گزری کہ پوری قوم نے کلمہ ہی نہیں پڑھا۔ کئی لوگ ایسے گزرے کہ زیادہ سے زیادہ 10 12 15 لوگ جو ہے وہ کلمہ پڑھ کر کے اس نبی کی دین کو قبول کرتے ہیں۔ حضرت نوح نے 950 سال تک تبلیغ کی، صرف 87 لوگ کلمہ پڑھ کر کے حضرت نوح علیہ السلام کے دین کو قبول کیے ہیں۔ اتنے عرصے بیتنے کے باوجود، اتنی لمبی عمر تک دین کی تبلیغ کرنے کے باوجود بھی وہ قوم جو ہے وہ مانی نہیں، چند گنتی کے لوگ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوئے ہیں۔ لیکن یہ تاریخ ہے حضرت شیش اور حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر کے جناب حضرت عیسیٰ روح اللہ و کلمۃ اللہ تک، کہ حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک جتنے نبی آئے، کسی نبی نے 200 سال تبلیغ کی، کسی نے 300 سال تبلیغ کی، کسی نے 400 سال تبلیغ کی، حتیٰ کہ کسی نے 900 سال تبلیغ کی، لیکن چند گنتی کے لوگ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوئے ہیں۔
لیکن آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. آخر میں وہ نبیوں کا سردار آیا ہے، وہ خاتم المرسلین آیا ہے، وہ امام الانبیاء تشریف لاتے ہیں، اور حضور کی عمر مبارکہ بظاہر 100 سال نہیں، 200 سال نہیں، 300 سال نہیں، 400 سال نہیں، فقط اور فقط سرکار کی ظاہری عمر مبارکہ 63 سالہ ہے. اور ان 63 سالوں کے اندر 40 سال تک سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا. 40 سال کی عمر مبارکہ تک اعلان نبوت نہیں کیا. 40 سال تک حضور فقط اپنا کردار منواتے رہے، اور پھر 40 سال کی عمر مبارکہ ہوئی تب جا کر کے حضور نے صفا کی چوٹی سے اعلان نبوت فرمایا ہے. اور تب سے لے کر کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارکہ کے آخری حصے تک، یعنی دوسرے 23 سال کے اندر حضور نے اپنی گفتار کو منوایا. 40 سال تک سرکار نے اپنا کردار منوایا، اور 23 سال تک حضور نے اپنی گفتار کو منوایا. اور پھر اس 23 سال کے اندر اسلام اور دین کی تبلیغ کا نتیجہ کیا رہا؟ اگرچہ حضور پر جو آزمائشیں آئی، حضور پر جو تکلیفیں آئی، وہ تکلیفیں اگر کوہ ہمالیہ پر آتی تو وہ کوہ بھی چور چور ہو جاتا، وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا. کہ حضور نے 40 سال تک جس قوم کے درمیان رہ کر کے اپنا کردار منوایا تھا، وہاں بڑے بڑے کفار، بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے سردار سرکار کو صادق الوعد الامین کہہ کر کے پکارتے تھے. لیکن جیسے ہی حضور نے اعلان نبوت فرمایا ہے نا، تو المیہ یہ ہوا کہ وہی مکہ کے لوگ معاذ اللہ کوئی سرکار کو دیوانہ کہہ رہا ہے، کوئی مجنوں کہہ رہا ہے، کوئی پاگل کہہ رہا ہے، کوئی راہوں میں کانٹے بچھا رہا ہے، کوئی سرکار پر جو ہے وہ پتھر برسا رہا ہے، کوئی حضور کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، کوئی حضور کو قتل کرنے کی پلاننگ بنا رہا ہے، کوئی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور کے پورے قبیلے کو شیب ابی طالب کی گھاٹیوں میں قید کر رہا ہے، کہیں حضور پر پانی بند کیا جا رہا ہے، کہیں سرکار پر کھانا بند کیا جا رہا ہے. لیکن وار حضور کی استقامت، وار سرکار کا صبر، وار حضور کا حوصلہ، کائنات کو حوصلہ ملتا ہے تو سرکار کی اس ظاہری حیات کے طرز عمل سے ملتا ہے، حضور کے اس کردار سے ملتا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پتھروں پر توجہ نہیں کی، ان کافروں کی گالیوں پر توجہ نہیں دی، حضور نے ان کی راہوں میں کانٹے بچھائے جانے پر توجہ نہیں کی، بلکہ حضور نے 40 سال تک جو اپنا کردار منوایا تھا نا، پھر وہ حضور اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرا رہے ہیں، پھر وہ حضور اپنی گفتار منوا رہے ہیں. اور جب سرکار اپنی گفتار منوانے پر آتے ہیں تو 23 سال کے قلیل عرصے کے اندر دین پہ ماننے والے یہاں تک پہنچے کہ جب حضور کا وصال ظاہری ہوا تو مدینے کے قرب و جوار کے اندر کلمہ پڑھنے والے صحابہ کی تعداد 2 لاکھ سے زیادہ تھی. 2 لاکھ سے زیادہ فقط 23 سال کے قلیل عرصے کے اندر. اور جو دور دراز سے قافلے آتے کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوتے ان کی تعداد اور ہے. صرف مدینے کے قرب و جوار کے اندر جن لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا ان کی تعداد سیرت نگاروں نے 2 لاکھ سے زیادہ لکھی ہے. اب اندازہ تو لگائیں 23 سال کے مختصر عرصے کے اندر 2 لاکھ سے زیادہ لوگ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوئے. اور اس میں بھی کیسے لوگ تھے؟ جو ننگی تلوار لے کر کے حضور کو قتل کرنے والے تھے وہ صحابیت سے سرفراز ہو گئے، جو حضور کو گالیاں دینے والے تھے وہ حضور پر جو ہے وہ اپنی جان کو فدا کرنے والے ہو گئے. ایسے ایسے لوگوں کو کلمہ پڑھایا کہ جب حضور کا وصال ظاہر ہوا مدینے کے قرب و جوار کے اندر جو ہے 2 لاکھ سے زائد صحابہ کی تعداد تھی کہ وہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان تھے. اور پھر چند سال گزرے کیا کہ وہی دین جو صفا کی چوٹی سے آمنہ کے لال نے شروع کیا تھا وہ دین کے ڈنکے کہیں یورپ کے اندر بج رہے ہیں، کہیں امریکہ کے اندر بج رہے ہیں، کہیں شام کے اندر لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، کہیں ایران اور عراق جو ہے وہ عہد فاروقی میں وہ اسلام کی حکومت کے تحت آ رہے ہیں. اور تھوڑے
بڑا عرصہ کیا گزرا کہ دنیا کے کونے کونے تک اسلام اس قدر تیزی سے پھیلا کہ شاعر کہتا ہے ایک عرب نے آدمی کا بہت بڑا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر کی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال کی عمر مبارکہ پر اعلان نبوت فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ کیسے اسلام قبول کر رہے ہیں پتہ ہے؟ سارے معجزات دیکھ کر کے یا دلائل دیکھ کر کے نہیں، کئیوں نے اس انداز سے اسلام قبول کیا ہے کہ بس حضور کا چہرہ دیکھا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے، حضور کی رفتار کو دیکھا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے، حضور کے چال چلن کو دیکھا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے، حضور کے لب و لہجے کو دیکھا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے، حضور کے اخلاق کریمانہ کو دیکھا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے، سرکار کی نرمی کو دیکھا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفقتوں کو دیکھا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے، اور ایسے مسلمان ہوئے ہیں کہ حضور اشارہ کرے اس سے پہلے حضور کے جان پر اپنی جان کو قربان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی بدر کے ریگستان کے اندر، کبھی احد کی پہاڑیوں کے دامن کے اندر، کبھی خندق کے وقت، کبھی خیبر کے وقت۔ یہ کون سی چیز تھی کہ جو لوگوں کے دلوں کے اندر اس طرح گامزن ہوتی گئی؟ حقیقت یہ تھی کہ وہ اللہ کا محبوب تھا جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمالات ایسے رکھے تھے کہ بس حضور کے اس کمالات کو دنیا دیکھتی گئی، کلمہ پڑھ کر کے مشرف اسلام ہوتی گئی۔ اللہ نے اپنے حبیب کی ذات میں کمال ایسا رکھا ہے، اور میں کہتا ہوں ذات کے اندر کمال کی بات اگر کلمہ پڑھنے کے تعلق سے کروں تو وہ تو صحابہ تھے کہ جنہوں نے حضور کے جمال جہاں آرا کو دیکھا اور کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے، لیکن جب حضور کا ظاہری وصال ہوا اس کے بعد کسی نے سرکار کو ظاہری عالم بیداری میں اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری دلوں کے اندر محبت مصطفیٰ کا عالم یہ ہے کہ آج بھی ہم ہر چیز کے اندر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن جب بات سرکار دو جہاں کی محبت کی آئے، جب بات حضور کی ناموس کی آئے، تو ہم گنہگار کیوں نہ سہی لیکن ہمارا دل یہ پکارتا ہوا نظر آتا ہے کہ جو جان مانگو گے تو جان دیں گے، جو مان مانگو گے تو مان دیں گے، مگر نہ ہوگا یہ ہم سے ہرگز نبی کا جاہ و جلال دیں گے۔ یہ محبتیں اب اندازہ تو لگائیں حضور نے کیسے کیسے اخلاق کا مظاہرہ کرایا ہوگا، اور اس کا اندازہ آپ اس اینگل سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جب نسلوں میں آنے والا بیٹا معین الدین ہند کی دھرتی پر آ کر کے اپنے اخلاق دکھائے تو 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھا کر کے اسلام کی دولت دے سکتا ہے۔ جب نسلوں میں آنے والا بیٹا یہ طاقت رکھتا ہے اور اس کے اخلاق کا عالم یہ ہے تو پھر مصطفیٰ کے اخلاق کا عالم کیا ہوگا؟ ہاں، یہی تو وجہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجری سنہ 10 کے اندر جو حج فرمایا، حج جو ہے نا، حج یہ 9 ہجری سنہ کے اندر فرض ہوا، اور 10 ہجری کے اندر حضور نے پہلا اور آخری حج فرمایا۔ جب 10 ہجری کے اندر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج فرمایا نا، تو اس وقت حجۃ الوداع کے موقع پر کونین کے والی نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کے اندر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ساری باتیں جو ہے وہ اپنے صحابہ کے درمیان رکھی، اور حضور پر قرآن کی آخری آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ہو گیا، آج ساری نعمتیں تم پر تمام ہو گئی، آج تمہارے دین اسلام پر آنے پر اللہ راضی ہو گیا۔ سرکار نے یہ آیت ارشاد فرمانے کے بعد حضور نے فرمایا، سنو، آج سے نہ کسی گورے کو کالے پر فضیلت ہے، نہ کالے کو گورے پر فضیلت ہے، نہ کسی اجمی کو عربی پر فضیلت ہے، نہ کسی عربی کو اجمی پر فضیلت ہے۔ فرمایا آج سے سب کے سب
جو اسلام کے دامن میں آ گئے وہ سب کے سب برابر ہیں۔ اور پھر سرکار نے فرمایا اے لوگو، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں، انا تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے میرے اہل بیت۔ آقا فرماتے ہیں جب تک ان دو چیزوں کو تم تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ ایک قرآن ہے اور دوسرے اہل بیت ہے، اور حضور نے فرمایا دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، اگر کسی ایک کو بھی چھوڑ دیا تو بندہ جو ہے وہ گمراہی کی طرف جائے گا۔ کسی نے قرآن پکڑا، اہل بیت کے دشمن ہو گئے، گمراہ ہو گئے۔ کسی نے اہل بیت کا دامن تو تھاما لیکن قرآن سے رشتہ توڑ دیا، وہ بھی گمراہ ہو گئے۔ آقا نے فرمایا تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے میرے اہل بیت۔ حضور نے بہت جو ہے وہ نفیس اور بڑا عمدہ خطبہ دیا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب حج کر کے مدینہ تشریف لائے نا، تو سب سے پہلے سرکار مسجد نبی شریف کے اندر آئے، لوگوں کو جمع کیا، اور لوگوں کو جمع کرنے کے بعد سرکار نے فرمایا لوگوں، اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا، چاہے تو وہ دنیا کے اندر رہے، چاہے تو وہ اللہ سے ملاقات کر لے۔ اب ان دونوں چیزوں میں سے کون سی چیز کو اختیار کرنا چاہیے؟ صحابہ حیرت میں تھے، کسی صحابی کا ذہن اس طرف نہیں گیا، اور ہر صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ تو اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے۔ لیکن اس مجمع کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر داڑیں مار کر کے رونے لگے۔ لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا ابوبکر تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا تم نے رسول اللہ کے الفاظ نہیں سنے؟ کہا کیا؟ حضور نے تو فرمایا اللہ اپنے بندے کو اختیار دے، چاہے تو وہ دنیا کے اندر رہے، چاہے تو رب سے ملاقات کرے۔ اب اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں لوگوں ذرا سوچو، ایسا اختیار آج تک کسی بندے کو ملا ہے کہ چاہے تو زندگی گزارے اور چاہے تو رب سے ملاقات کر لے؟ کائنات میں ایسا اختیار اللہ نے کسی کو عطا فرمایا ہے تو اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے۔ حضور کسی اور شخص کے تعلق سے یہ بات نہیں کرتے، یہ حضور اپنے تعلق سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت جو ہے وہ ناساز ہوئی، حضور کے سر مبارک کے اندر جو ہے وہ درد شروع ہوا، اور پھر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت بخار آیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کے اندر جو ہے وہ بالکل علیل ہو گئی، بلکہ یوں کہا جائے کہ بخار سرکار دو جہاں کی خدمت میں تشریف لایا خدمت حاصل کرنے کے لیے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عرصے کے اندر جناب حضرت صدیق اکبر کو مصلی عطا فرمایا۔ کچھ دنوں تک جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ادا فرمائی، اور پھر اس کے بعد ایک دن وہ آیا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے بظاہر وصال فرما گئے۔ جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال پرملال ہوا، وصال ظاہری ہوا، اب اندازہ تو لگائیں کہ اس وقت وہ کیسا منظر ہوگا، صحابہ کے دلوں پر کیا کیفیت طاری ہوگی۔ آپ ذرا سوچیں کہ آج کا کوئی پیر یا کوئی سید کہ جس نے دین کا بڑا کام کیا ہو اور وہ دنیا سے جاتا ہے نا، تو مریدوں کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ جب پیر کے جانے پر مریدوں کو اتنا غم ہوتا ہے تو وہ صحابہ جو حضور پر اپنی جانوں کو فدا کرتے تھے اور سرکار جن سے بہت پیار فرماتے تھے اور جنہوں نے پوری دنیا کو اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا تھا اور لوگوں کو در حقیقت انسانیت سکھائی تھی اور کائنات جس کے صدقے میں بنی تھی، وہ سورج اگر بظاہر غروب ہونے والا ہو، وہ ذات دنیا سے رخصت ہونے والی ہو، تو پھر صحابہ کا عالم کیا ہوگا، ان کے غموں کی کیفیت کیا ہوگی۔ اور یہ جو اسلام اس قدر جو ہے وہ تیزی سے پھیلا ہوا تھا، یہ لوگوں کے مسلمانی اور اسلامی معاملات کو سنبھالنا، یہ ایک بہت بڑے نظام کو قائم رکھنا، یہ بڑی ذمہ داری تھی۔ اور ایسے عالم کے اندر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا، اور جیسے ہی حضور کے وصال کی خبر پہنچی نا صحابہ کو، تو مدینے کے اندر کوہرام مچ گیا۔
بہت سارے صحابہ خبر سن کر کے بے ہوش ہو کر کے زمین پر گر گئے، حتیٰ کہ کئی صحابہ نے ہوش کھو بیٹھے۔ جناب حضرت فاروق اعظم جیسی شخصیت ہاتھ میں تلوار بے نیام لے کر کے مدینے کی گلیوں میں گشت کر رہی ہے اور اعلان کر رہے ہیں کہ اگر کوئی یہ آواز دے گا اور یہ خبر دے گا کہ محمد دنیا سے گئے ہیں، میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ ایسے عالم کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری ذمہ داریوں کو اور نیابت کو جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالا ہے۔ یہ ساری بات میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ ایک تمہید ہے۔ آج کی میری پوری تقریر جو ہے یہ ایک تمہید باندھ رہا ہوں کہ خلافت کہاں سے شروع ہوئی، کس طرح شروع ہوئی، وہ خلافت کہاں تک پہنچی، اور پھر آگے جا کر کے وہ خلافت کس طرح بادشاہت میں تبدیل ہوئی اور کس طرح مارکہ کربلا پیش آیا۔ اس کو سمجھنے کے لیے یہ پوری تمہید کا آپ کے ذہن کے اندر ہونا ضروری ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد خلافت کیسے شروع ہوئی۔ یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے، جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دینے والی ذات مولائے کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی تھی، اور پھر جو عام مسلمانوں کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے نا، اس طرح سرکار کی نماز جنازہ کا معاملہ، وہاں تو خیرات لینی تھی، وہاں تو مغفرت طلب کرنی تھی۔ لوگ آتے جاتے حضور کے حجرہ مبارکہ کے اندر اور اپنے حساب سے حضور پر درود پڑھتے جاتے اور نکلتے جاتے، اور پھر اس کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجرہ عائشہ کے اندر جو ہے آپ کی قبر انور کے اندر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسم اطہر کو رکھا گیا۔ یہاں مجھے ایک نفیس بات قاضی ایاز مالکی کی یاد آ رہی ہے، آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک رکھ کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا، کہ جب حضور کی روح پاک، کہ جس سے بڑھ کر کے کائنات کے اندر کوئی روح پاک نہیں ہو سکتی، اتنی پاکیزہ روح جب حضور کی جسم اطہر سے با ادب نکالی گئی نا، تو فرشتے اس روح کو لے کر کے اللہ کے حضور حاضر ہوئے۔ مولا، دنیا کے اندر جن جن لوگوں کی روحیں نکالی جاتی ہے ان کا ایک مقام ہوتا ہے، کسی کی روح جنت کے اندر رکھی جاتی ہے، کسی کی آسمانوں کے اوپر رکھی جاتی ہے، کسی کی زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، ہر روح کی کوئی نہ کوئی جگہ ہوتی ہے۔ مولا، تیرے حبیب کی روح پاک کو ہم کہاں رکھیں؟ تیرے محبوب کی روح پاک کا مقام کیا ہے؟ اس کے لیے تو نے کون سی جگہ کا انتخاب فرمایا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، فرشتوں جاؤ تلاش کرو، پوری روئے زمین پر تمہیں سب سے زیادہ اچھی جگہ ملے نا، وہاں جا کر کے یہ روح رکھ دینا۔ وہ فرشتے تلاش کر رہے ہیں، ساتوں آسمان گھومے، جنت کی سیر کی، عرش معلیٰ تک گئے، سدرۃ المنتہا تک گئے، زمین کا کونا کونا اور چپا چپا چھان لیا، آسمان اور زمین اور کائنات کی ہر چیز کو چھان لی، اور پھر چھان کر کے بالآخر حضور کے جسم اطہر کے پاس آئے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر میں وہ فرشتے پھر سے روح رکھتے ہوئے بارگاہ مولا میں عرض کرتے، مولا ہم نے بڑی اچھی جگہ تلاش کی لیکن تیرے حبیب کے جسم سے بڑھ کر کے ہمیں کوئی اچھی جگہ نہیں ملی۔ پھر سے حضور کی روح حضور کے جسم کے اندر رکھ دی گئی۔ تبھی تو بریلی کے امام کہتے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اس طرح آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا، اور حضور کے وصال ظاہری کے بعد وہ تمام تر اسلام کی معاشی، سماجی، دینی، اسلامی ساری ذمہ داریوں کا حضور کا پہلا نائب، پہلا خلیفہ اگر کوئی ذات بنی ہے وہ جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ میں انشاءاللہ العظیم کل کی تقریر کے اندر کوشش کروں گا کہ حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم دونوں کی ذات پر جو ہے وہ ذکر کرنے کی سعادت حاصل کروں، اس لیے کہ ایام کم ہیں، دن کم ہے، اور مجھے جو ہے جس کے دن ہیں ان اہل بیت اطہار کی پاک ذاتوں کو